پاکستان اور چین کا خطے کے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب وانگ یی کی مشترکہ صدارت میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، سی پیک فیز 2 عوامی سطح پر روابط سمیت دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی سالمیت اور علاقائی خود مختاری کے لیے چین کے عزم کو سراہتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان توزیراتی شراکت داری مضبوط ہو رہی ہے، دونوں ملکوں کا اعتماد اور محبت کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے منتظر ہیں۔ ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال اقوام عالم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی معترف۔ عالمی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ لکھا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے لینے کی بھرپور صلاحیت رکھنے والے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امریکہ میں جنوبی ایشیا کی بااثر ترین شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ خاموش طبع، نظم و ضبط کے پابند اور پیشہ ور فوجی افسر کی پہچان رکھنے والے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خود نمائی اور سیاست میں دلچسپی نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ آرمی چیف کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا۔ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر ہوا، نہ ہی موافقہ۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایک صحافی کی ذاتی مفاد اور تشہیر کی کوشش ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے صحافیوں سے گفتگو، کہا 9 مئی کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان خطے کی تقدیریں تبدیل کرنے والا ملک ہے، یہی وجہ ہے اس پر تواتر سے حملے ہوتے ہیں۔ بھارت کا خیال تھا اپنی دہشت گردانہ پراکسیز اور سہولت کاروں کی مدد کے بعد جب وہ حملہ کرے گا تو پاکستانی فوج کو آسانی سے ڈسکریڈٹ کر دے گا، مگر سب الٹ ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں منظور۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مشکل وقت جلد ختم ہونے والا ہے۔ آج ثابت ہو گیا بانی پی ٹی آئی بے قصور ہیں، ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ مانسون بارشوں کی تیاری کر رکھی تھی، یوں لگا اس معاملے پر سندھ حکومت کے خلاف مہم چلائی گئی۔ کوئی خواب و خیال میں نہ رہے، سندھ میں کوئی دوسرا صوبہ نہیں بنے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی میں غیر متوقع بارشیں ہوئیں۔ منگو پیر میں 246، تھرپارکر میں 198 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اگر بارش وقفے سے ہوتی تو مسائل نہ ہوتے۔ بلدیہ عظمیٰ نے پہلے ہی برساتی نالوں کی صفائی کرا لی تھی۔ پوری انتظامیہ، میئر، وزیر اعلیٰ، وزیر بلدیات سڑکوں پر تھے۔ اور کراچی میں تیسرے روز بھی بادل برس پڑے۔ گلشن معمار، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن میں بارش، نیو کراچی، ناردرن بائی پاس، منگو پیر سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ سلامتی کونسل کی فہرست میں صرف مسلمان ہی دہشت گرد کیوں؟ دوہرا معیار قبول نہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب، کہا غیر مسلم دہشت گرد دوہرے معیار کی وجہ سے بچ نکلتے ہیں۔ دوہرا معیار عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت پر تنقید کرتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کو پاکستان میں سپانسر کر رہا ہے۔ بھارت ریاستی سطح پر نہ صرف سرحد پار بلکہ عالمی سطح پر بھی ٹارگیٹڈ قتل کرا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی، بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ علاقائی اور بین الاقوامی امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ عاصم افتخار نے آن لائن دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات پر بھی خبردار کیا، کہا کہ دہشت گرد سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا سینٹ میں پاکستان سے متعلق قرارداد منظور۔ پاک امریکہ تعلقات، کیلیفورنیا کی معیشت، معاشرے اور ثقافت کی ترویج میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کا اعتراف۔ قرارداد پیش کرنے والی سینیٹر میلیسا پاکستانی لباس پہن کر اور مہندی لگا کر ایوان میں آئیں۔ سینیٹر میلیسا ہرٹاڈو نے تاریخی قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ
کہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کی کہانی قربانی، وقار اور استقامت سے عبارت ہے۔ قصور کے قریب دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے کا سلسلہ جاری۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر سطح 19.5 فٹ ریکارڈ، پانی کا بہاؤ 70,000 کیوسک ریکارڈ، سینکڑوں ایکڑ اراضی تاحال زیر آب، ضلع انتظامیہ اور فلاحی اداروں کے کارکنوں کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ ریسکیو آپریشن میں آبادیوں سے لوگوں اور جانوروں کا انخلا بھی جاری۔ کوئٹہ میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی بندش کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت کا پی ٹی سی ایل کو 2 گھنٹے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی بحالی کا حکم۔ پی ٹی سی ایل حکام نے عدالت کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ عدالتی حکم کے بعد کوئٹہ میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال ہونا شروع ہو گئی۔ حکومت کے ڈیفالٹر سے ریکوری کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ڈسکوز ڈیفالٹر سے 480 ارب روپے کی وصولی میں ناکام۔ آڈیٹر جنرل نے آڈٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ڈسکوز 4,76,000 سے زائد نہ دہندگان سے ریکوری میں ناکام رہے۔ بجلی بلوں کے بقایا جات میں 6 سال کے دوران 888 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ایم ٹی کیٹ کے سوالات بینک کا افتتاح کر دیا۔ پی ایم ڈی سی کی ایم ٹی کیٹ امتحانات 2025 کی تیاریوں پر بریفنگ۔ وزیر صحت کی ایم ٹی کیٹ امتحان کی تیاریوں میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتنے کی ہدایت۔ کہا نئے سوالیہ بینک سے غلطیوں کو کم کرنے، انصاف پسندی کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ڈیجیٹلائزیشن سے اقربا پروری، تاخیر اور کرپشن جیسے مسائل کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملوں میں تیزی، مزید 81 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 30 افراد بھی شہداء میں شامل۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے نئی اسرائیلی بستیوں کی مخالفت کر دی۔ اسرائیلی کابینہ کے فیصلے پر تشویش کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا اظہار تشویش۔ منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جرمن حکومت کا بھی شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کی حمایت میں اندھی ہو گئی۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے 4 اعلیٰ عہدیداروں پر نئی پابندیاں لگا دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والوں میں فرانسیسی جج نکولا گیلو، فجی کی نازت شمیم خان، سینیگل کے مندیائے نیانگ اور کینیڈا کی پروسیکیوٹر کمبرلی پروسٹ شامل ہیں۔ روس کا یوکرین میں الیکٹرانکس بنانے والی امریکی کمپنی پر میزائل حملہ، 1 شخص ہلاک، 15 شدید زخمی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق روسی حملے میں زخمی ہونے والوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ رحم دلی اور انصاف کی پہچان بننے والے عالمی شہرت یافتہ امریکی جج فرینک کیپریو 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق فرینک کیپریو کینسر میں مبتلا تھے۔ کاٹ ان پروویڈنس شو سے دنیا بھر میں مقبول ہونے والے کیپریو چھوٹے جرائم کے مقدمات میں رحم، ہمدردی اور انسانیت کی مثال بنے۔ عدالت میں بزرگوں، بچوں اور غریبوں کے ساتھ ان کا نرم رویہ ہر دل عزیز بن گیا۔